صورت مائدہ کی آیت نمبر 4 کا سب سے پہلے آپ پس منظر سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام اندر تشریف نہیں لے کر آئے، انہوں نے تاخیر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی باہر تشریف لے گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے تمہیں اجازت دے دی تھی اندر آنے کی، مگر تم اندر تشریف نہیں لے کر آئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر یا کتا ہو۔ تو صحابہ کرام نے ڈھونڈا تو اس گھر میں ایک چھوٹا کتے کا بچہ نکلا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے 3225، جس کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوں گے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ مقام تھا جس میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اور دوسری بات، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے شکار کون سا حلال ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا چیزیں آپ کے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اب آپ کو اس کا تھوڑا سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا پس منظر ہے اس کا۔ قل احل لکم الطیبات، آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، وما علمتم من الجوارح، وہ چیزیں جن کو تم سکھاتے ہو، مطلب جو شکاری کتوں کو تم سکھاتے ہو اس سے شکار کرنا جائز ہے۔ متکلبین کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ٹرین کیے ہوئے کتے ہوتے ہیں نا، جن سے شکار کیا جاتا ہے، ٹرین کیے ہوئے کتوں کو کہا جاتا ہے متکلبین۔ تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم ان کو سکھاتے ہو، مطلب جو کچھ تم انہیں سکھاتے ہو، شکاری کتوں کو سکھاتے ہو، وہ ٹرین ہوتے ہیں، وہ سب کچھ تمہیں کون سکھاتا ہے؟ اللہ سکھاتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، پس کھاؤ اس میں سے جو تمہارے لیے وہ پکڑ کے لے کر آئیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لے لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ دیکھیں اس کام میں نا تھوڑا سا دو نمبری بھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ جو ہے نا شکاری کتے کو، اگر وہ ٹرین نہیں ہوا، جب آپ شکاری کتے کو کسی کے لیے شکار کے لیے بیچتے ہیں، کسی پرندے کو اٹھانے کے لیے بیچتے ہیں، اگر تو وہ اس کے بیچ میں سے تھوڑا سا بھی کھا لیتا ہے نا تو وہ آپ کے لیے حرام ہو گیا، کیونکہ وہ پھر شکار اس نے اپنے لیے کیا، آپ کے لیے نہیں کیا۔ ہاں اگر آپ اس پرندے کو وہ اٹھا کے لے کر آتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس پرندے کو اٹھا کے لے کر آتا ہے، اگر وہ زندہ ہے تو اسے ذبح کر کے کھا لو، اگر زندہ نہیں ہے، مر چکا ہے، تب بھی آپ کے لیے حلال ہے، تب بھی آپ کھا سکتے ہو۔ ہاں اگر اس نے تھوڑا سا بھی اس پرندے میں سے کچھ کھا لیا تو پھر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، پرندے میں سے یا جانور میں سے کچھ کھا لیا تو وہ پھر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں شکار کیا۔ اب اس کے بیچ میں ایک اور میسیج جو ہمیں ملتا ہے، جو میں جب یہ آیت پڑھ رہا تو اللہ پاک نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی، وہ یہ دیکھیں، تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم انہیں سکھاتے ہو جو کچھ اللہ تم کو سکھاتا ہے۔ اب یہاں پر سمجھ میں آتی ہے ایک بات، میں آپ کے سامنے کلیئر کرتا ہوں، وہ یہ کہ آج آپ اپنی پریزنٹ حالات میں دیکھیں کہ سائنس کتنی ایڈوانس ہو گئے، ماڈرن مشینز بن رہی ہیں، ایروپلین، کار، اتنی ہائی ایڈوانس ٹیکنالوجیز میں جو ہے نا آپ کی مشینریز بن رہی ہے، سب کچھ اتنا ایڈوانس بن رہا ہے، بندہ جب دیکھتا ہے تو بندہ دھنگ ہو جاتا ہے، بندے کا ذہن کام نہیں کرتا، یار یہ کیا چیز بنا دی ہے انسان نے۔ یہی کہتے ہیں نا ہم کہ یار یہ انسان نے بنایا، اتنا بڑا جہاز انسان نے بنایا، اتنی بڑی مشین، اس سے یہ کام ہو جاتا ہے، یہ انسان نے بنایا۔ تو اس کا جواب دیکھیں اس آیت میں، تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم وہی چیز بناتے ہو، تم وہی چیز بناتے ہو جو تمہیں اللہ سکھاتا ہے۔ تو تم نے اگر کوئی چیز بنا دیا تو اس کے بیچ میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ نے تم کو سکھایا اور تم نے جو ہے نا کر دیا۔ اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ تم نے اس طرح کرنا ہے تو تم نے اس طرح کر کے بنا لیا، تو وہ تمہارا کمال نہیں ہے، وہ اللہ نے ہی بنایا، وہ اللہ ہی نہیں تمہیں تو سوچ دی ہے کہ وہ اس چیز کو بنانے کی سوچ تمہیں اللہ نے ہی دی ہے، تمہارا کچھ کوئی کمال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں آگے جو ہے نا پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے ناموں کو یاد کرو۔ دیکھیں اب ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ یار یہ مشرک لوگ جو ہے نا، جو کافر ہیں، وہ اتنی جو ہے نا سائنس میں اتنے ایڈوانس ہے، ٹیکنالوجی میں اتنے ایڈوانس ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کو ایڈوانس ہوتا، مسلمان کو اللہ نے کتاب دی تھی، مسلمان کو ایڈوانس ہونا چاہیے تھا، لیکن مسلمان نہیں ہے، مشرک ہے، کافر ہے، جو ایڈوانس آیا ہوا ہے۔ تو
تو پھر اللہ کہتا ہے کہ یاد کرو میرے ناموں کو. تو اللہ کا مجھے ایک نام یہاں پر یاد آیا، وہ رحمان. رحمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں کافروں کے اوپر بھی رحم کرے گا. اللہ اس دنیا میں کافروں کے اوپر بھی رحم کرے گا، مسلمانوں کے اوپر بھی رحم کرے گا. تو یہ رحمان کے مطلب یہی ہے. الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں نا نماز میں، تو الرحمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر کسی کے اوپر رحم کرے گا، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، مشرک اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، بت پرست ہے، ہر کسی کے اوپر رحم کرے گا. اللہ ہر کسی کو رزق عطا کرتا ہے، اللہ ہر کسی کو ترقی عطا کرے گا اس دنیا میں. الرحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نام ہے وہ خاص پھر جو ہے نا مسلمانوں کے لیے آخرت میں ہوگا. تو جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا پھل مل جائے گا. رحمان کا مطلب یہ ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو جو کچھ تم لوگ بنا رہے ہو تمہارا کمال نہیں ہے. تم نے اگر جو ہے نا پی ایچ ڈی کر لی ہے کسی چیز کے بیچ میں اور جو ہے نا کوئی مشینری کھڑی کر دی ہے تم نے، تو وہ تمہارا کمال نہیں ہے، وہ اللہ کا کمال ہے. اللہ نے قرآن میں اپنے بتا دی ہے کہ جو تم نے بنایا وہ تمہارا کمال نہیں ہے، وہ میں نے تمہیں بتایا تھا، تم نے وہ ایسا کر دیا. تم ایک صرف ذریعہ تھے اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی اس کے بیچ میں کمال نہیں ہے. اور دوسری بات دیکھیں، اب اس کے بیچ میں اگر وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کے بیچ میں 2 نمبری کی، تو اللہ پاک کہتے ہیں مجھ سے ڈر جاؤ، واتقوا اللہ، مجھ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سریع الحساب. اگر تم نے کوئی 2 نمبری کی تو مجھ سے ڈر جاؤ، میں بہت جلد حساب لینے والا ہوں. حساب میں بہت جلد لینے لگا ہوں. لا ریب فیہ، اس کے بیچ میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن ہم سب کو اللہ پاک اکٹھا کرے گا اور ہم سے ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا.